یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، خبر یہ آ رہی ہے۔ آخر کیوں؟ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ بھارت سے بھی ہمارے دوست اور کئی دوسرے میڈیا کے لوگ اور ایون بھارت کی گورنمنٹ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انتہا پسندی جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتی چلی گئی، اور ان مدرسوں کی وجہ سے ہی خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایران کی اور یہ دونوں مل کر، موساد اور رو مل کر اس وقت کا فاؤنڈر ممبر شوکت بتایا جا رہا ہے کہ کسی گمنام ویکتی اس کو مار کر چلا گیا ہے۔ آتنکیوں کو ٹریننگ دیتا تھا شوکت، اور اس شوکت کو پوری طرح سے مٹی میں ملا دیا گیا۔ یعنی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے بالکل گریز نہیں کروں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوا، وہ جو اس کو ریورس کرنے والا تھا اس وقت تو انہوں نے کر لیا کیونکہ فیٹ اپ سے باہر نکلنا تھا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے دوبارہ قانون سازی کر کے تو وہ کہا جی کہ نہیں جی وہ پرانا جو ہے وہ سسٹم اس کو بحال کیا جائے۔ ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں۔ کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا۔ جے ہند دوستوں، آج پاکستان میں لشکر طیبہ کے ایک اور آتنکی کی سندگدھ روپ سے موت ہو گئی ہے۔ شوکت نام کا یہ آتنکی لشکر طیبہ کا فاؤنڈر ممبر تھا۔ سوتروں کے حوالے سے آئی خبر کے مطابق شوکت لشکر طیبہ کے کو فاؤنڈر اور ممبئی کے 2611 حملے کے ماسٹر مائنڈ میں سے ایک عبد الرحمان مکی کا قریبی تھا۔ سوتروں کا کہنا ہے کہ شوکت مرید کے استھت مرکز طیبہ کے آتنکی کیمپ میں نئے آتنکیوں کو ٹریننگ دینے کا کام کیا کرتا تھا۔ بتا دیں کہ پچھلے مہینے پاکستان کے سندھ میں لشکر طیبہ کے بڑے آتنکوادی راس اللہ نجامن عرف ابو سیف اللہ کو مار دیا گیا تھا۔ سیف اللہ کو 2006 میں ناگپور میں RSS کے مکھیالے پر حملے میں شامل بتایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بیتے 2 سال میں 16 آتنکیوں کی گولی مار کر ہتیا کی جا چکی ہے۔ ان سبھی آتنکیوں کی ہتیا کا پیٹرن لگ بھگ ایک جیسا رہا ہے۔ سبھی آتنکیوں کی ہتیا کسی اننون گن مین نے انہیں گولی مار دی۔ رکھے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے جو خبر ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، حافظ سعید لشکر طیبہ ٹیررسٹ، UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ، دہشت گرد حافظ سعید کا ایک بہت قریبی ساتھی مارا گیا ہے۔ یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، خبر یہ آ رہی ہے۔ ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں۔ کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا پہلے۔ اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا۔ بھارت سے بھی ہمارے دوست اور کئی دوسرے میڈیا کے لوگ اور ایون بھارت کی گورنمنٹ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انتہا پسندی جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتی چلی گئی، اور ان مدرسوں کی وجہ سے ہی دوسرے ریلیجن کو ہم نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا، اور ان لوگوں کو ہم کافی دور دور اپنے سے رکھتے ہیں۔ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو طلبہ ہیں ان مدرسوں میں جو زیر تعلیم ہیں وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، غریب لوگوں کے بچے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ اسکول ایجوکیشن، جو ایک ہماری فارمل اسکول ایجوکیشن ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔ مدرسوں میں ان بچوں کو تعلیم بھی ملتی ہے اور وہاں پہ ان کو رہائش بھی مل جاتی ہے، ان کو خوراک بھی ملتی ہے وہاں پہ۔ تو وہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ منڈی بہاؤالدین میں غریب فیملی کا ہے تو وہ اس کو کسی مدرسے میں داخل کروا دیں گے، اور ان کے خیال میں اب وہ بچہ جو ہے وہ ان کی اب ذمہ داری نہیں رہا، وہ مدرسے کی ذمہ داری بن گیا ہے، اور وہاں پہ اسے سب کچھ ملے گا۔ تو بے شمار بچے تو غریب بلکہ تقریباً سبھی بچے غریب فیملیز کے ہیں جو کہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں جا کے۔ اب
وہاں پہ کیا ہے کہ جنرلی جو وہاں کا ماحول ہوتا ہے نا، وہ اس میں ان کو بیرونی دنیا سے بالکل کاٹ دیا جاتا ہے. بیرونی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. مدرسوں میں، اکثر مدرسوں میں، بلکہ میرا خیال ہے شاید زیادہ تر مدرسے ایسے ہی ہیں جہاں پہ کہ ان کی میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، یعنی ٹی وی نہیں ہے وہاں پہ، اخبار نہیں آتا وہاں پہ. وہاں کی جو لائبریریز ہیں ان میں صرف دینی کتب ہوتی ہیں. باہر کی دنیا کا جو سیکولر علوم ہے ان کے بارے میں بالکل کورے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر اب ان اکثر جو دینی مدارس ہیں نا، ان میں اسلام کے نام پہ ایک خاص مسلک کی تعلیم اور ترویج کی جاتی ہے، اور اس میں بڑا ایک ایکسٹریمسٹ ویو لیا جاتا ہے. اور ایسے افراد جن کا تعلق اس خاص مسلک سے نہیں ہے، ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اور ان کی خامیاں گنوائی جاتی ہیں، اور بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ کر دی جاتی ہے کہ آپ ہی راہ راست پہ ہیں، آپ ہی صراط مستقیم پہ ہیں اور باقی سارے بھٹکے ہوئے ہیں. تو ایک طرح کا ان کے اندر دوسروں کے لیے ایک ایورشن، ایک نفرت پیدا کر دی جاتی ہے. پھر بہت سے مدرسوں میں ایسے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب اور دوسرے مسالک کے لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنتے ہیں. رد شیعیت، رد وہابیت، رد مرزائیت، یہ سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. ٹیچرز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت ڈومینیرنگ، اتھارٹیٹیو ہوتا ہے وہاں پہ. تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ کو باہر کے میڈیا کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، آپ کو ایکسٹریمسٹ ویوز پڑھائے جاتے ہیں، آپ کو دوسروں کے لیے آپ کے دل میں نفرت پیدا کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ایک ایکسٹریمسٹ بنیں گے، اور ایکسٹریمزم ہی پھر آپ کو ٹیررزم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مین نرسریاں ہیں ہمارے ہاں دہشت گرد بنانے کی، وہ یہی مدرسے ہیں. لیکن سر اس میں ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ کیا یہ جو خوفناک طریقے سے بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے، کیا یہ بھی آپ ایک وجہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جو پیرنٹس ہیں، زیادہ تر پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بچوں کو پال سکیں، تو وہ پیدا تو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھا کے مدرسے والوں کو دے دیتے ہیں، پھر چاہے وہ ان کو سوسائڈ بومر بنائے، چاہے ان کو وہ مولوی بنائے، چاہے وہ ان کو کوئی کامیاب یا کوئی کارآمد انسان بنائے.